ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب، سمتاز معاہدے کے تحت جو نیوٹرل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی پروسیڈنگز کا آغاز اگلے ہفتے سے کرنا ہے. تاثر کچھ یہ مل رہا ہے کہ بھارت کا جو موقف تھا، یہ جو پوزیشن تھی، شاید ہم بھی اس سے اتفاق کرنے لگے ہیں. کیا اس کو میں بھارت کی کامیابی قرار دوں؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی اب میٹنگ ہونے جا رہی ہے. کشن گنگا اور رتلے پاور پروجیکٹس ہیں نا، ان پہ اس وقت معاملات ذرا گڑبڑ ہیں. تو نیوٹرل ایکسپرٹ کی اب ویانا میں میٹنگ ہو رہی ہے 17 سے 21 نومبر تک. ہاں جی. اور یہ نیوٹرل ایکسپرٹ بھارت کے کہنے پہ ہی اپوائنٹ کیے گئے تھے. بھارت کا یہ موقف تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے جو آرٹیکل 9 ہے اس کے تحت آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرف نیوٹرل ایکسپرٹ آپ نے اپوائنٹ کیا ہو اور دوسری طرف آپ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کر لیں. یہ دونوں جو پروسیسز ہیں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ایک فیسڈ یا گریجویٹڈ پروسیس ہے. ان کا گریجویٹڈ یا فیسڈ پروسیس سے مراد یہ ہے کہ پہلے انڈس واٹر ٹریٹی میں جو انڈس کمشنرز ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں، اگر کوئی ڈفرینسز آ جاتے ہیں ان کو حل کریں اپنے طور پہ. اگر نہیں بائیلیٹرلی نہیں کر سکتے تو پھر ہم ورلڈ بینک سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی آپ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کر دیں تاکہ ہمارے ڈفرینسز کو دیکھے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ڈفرینسز ڈسپیوٹس میں بدل جاتے ہیں. تو پھر ہم کورٹ آف آربیٹریشن کی کانسٹیٹیوٹ ہونے کی بات کریں گے. تو یہ ایک فیسڈ پروسیس ہے. ہمارا خیال تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آرٹیکل 9 میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، بائیلیٹرلی اگر نہیں ہوتے تو نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ یوزلی جو ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں ان کو، یا ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ٹیکنیکل، ان کو رفع دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور کورٹ آف آربیٹریشن میں لیگل ایشوز جاتے ہیں. تو یہ دونوں جو پروسیسز ہیں، یہ دونوں جو یہ پیرل جا سکتے ہیں. جب ہم نے ورلڈ بینک کو یہ کہا تو ورلڈ بینک نے ہماری انٹرپریٹیشن سے ایگری کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دونوں پروسیس شروع ہو گئے. ایک طرف نیوٹرل ایکسپرٹ بھی 2015-16 سے کام کر رہا ہے اور دوسری جانب بھی 2017 یا 18 سے کورٹ آف آربیٹریشن بھی شروع ہو گیا. تو بھارت نے اس پہ اعتراض کیا. تو بھارت نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل ایکسپرٹ کی تو میٹنگ اٹینڈ کریں گے لیکن کورٹ آف آربیٹریشن میں نہیں آئیں گے. اچھا، اب جو ہے صورتحال پہلگام کے واقعے کے بعد 20 اپریل اس سال، اس کے بعد بالکل بدل گئی. جی. کیونکہ بھارت نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کو وی آر پوٹنگ ان ابیئنس، ہم تو اس ٹریٹی کو اب مانتے ہی نہیں. مانتے کیا ہے، ہم ان کو اب سسپینڈ کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ آف آربیٹریشن وہ تو ویسے ہی انلیگل تھی، لیکن جو نیوٹرل ایکسپرٹ ہیں وہ اس کی کارروائی بھی پروسیڈنگز اٹینڈ نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم نے اس ٹریٹی کو سسپینشن میں ڈال دیا جو کہ انلیگل ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹریٹی کے اندر بھی. اور اسی ہمارے نقطہ نظر کی تائید بھی کی ہے ورلڈ بینک نے بھی، کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی، اور نیوٹرل ایکسپرٹ نے بھی. کیونکہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو میٹنگ ہو رہی ہے پروسیڈنگز ویانا میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر بھارت نہیں بھی آتا تب بھی ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے. تو کیونکہ سسپینشن جو ہے وہ انلیگل ہے اور بھارت اگر اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اس سارے پروسیس سے تو پھر بھی یہ پروسیڈنگ جاری رہیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے موقف کی تائید بھی کسی حد تک ہوئی اور ہم نے بھی شاید مان لیا اس کو. کیونکہ ورلڈ بینک نے ابھی پاکستان کا ایک پریس ریلیز، منسٹری آف فارن افیئر سے ایک پریس ریلیز ایشو ہوا ہے جس کا پیراگراف 2 ہے. میں پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر اردو میں ترجمہ بھی کر لیں گے اس کا. کہ پاکستان ہیز آلسو ٹیکن نوٹ آف دا پروسیجرل آرڈر ایشوڈ ان پیرالل ود دا ڈیسیشن which affirms that the court will continue to conduct these proceedings in a phased manner, and would take into account the proceedings taking place before the neutral expert under Article 9 and Annexure F of the IWT. مطلب یہ ہے کہ اب کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے، جو بھارت کی پوزیشن ہے کہ فیسڈ پروسیس ہے، اس کو سامنے رکھے گا اور اب اپنی پروسیڈنگز پہ جو نیوٹرل ایکسپرٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں یا اس کی فائنڈنگز ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر آگے چلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کورٹ آف آربیٹریشن کی ابھی کوئی میٹنگ میں نہیں دیکھ رہا جب تک کہ نیوٹرل ایکسپرٹ اپنی کوئی فائنڈنگ نہ دے دے. تو ایک طرح سے بھارت کے موقف کی تائید ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے موقف کی بھی تائید ہے جو نیوٹرل ایکسپرٹ نے کر دی
صحیح. کہ جی اگر بھارت نہیں آتا، جو ہم کہتے ہیں کہ سسپینڈ نہیں ہو سکتی، ہاں جی. تو نیوٹرل ایکسپرٹ نے یہ پاکستان کے موقف کی تائید تو کر دی نا کہ یہ سسپینڈ نہیں ہو سکتی، بالکل. اس لیے میں اپنی پروسیڈنگز جاری رکھوں گا، بھارت آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی واضح ہوں گی. اب معاملات جائیں گے کہاں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. معاملات جائیں گے اس طرف، بس نیوٹرل ایکسپرٹ اپنی میٹنگ کرے گا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ جو کشن گنگا اور رتلے پار پروجیکٹس ہیں اس میں بھارت کا جو موقف ہے اس کی تائید ہو جائے. جو پاکستان نے آبجیکشنز ریز کیے ہیں اس پہ وہ تھوڑا بہت پاکستان کو یہ کہیں کہ آپ کا موقف درست نہیں ہے ان پروجیکٹس کے بارے میں. صحیح. تو بھارت کو تھوڑا سا انکریج کرنے کے لیے کہ وہ واپس اس ٹریٹی کی جانب آئیں، تو یہ ایک ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک پاسبلٹی. نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے رادر دین کہ وہ ٹیکنیکل اوپینین دے، وہ اپنی پولیٹیکل اوپینین دے گا ٹو انکریج انڈیا ٹو ریورٹ ٹو دا ٹریٹی. رائٹ. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. نیوٹرل ایکسپرٹ اگر دے بھی دے گا تو اس کے بعد پھر کورٹ آف آربیٹریشن بھی ممکن ہے کہ بھارت کے جو ہمارے آبجیکشنز ہیں رتلے پاور پروجیکٹ پہ یا کشن گنگا پاور پروجیکٹ پہ، ہمارے آبجیکشنز کو وہ رد کر دیں، یا پولائٹلی تھوڑا بہت ہمیں ایکوموڈیٹ کر کے بہرحال بھارت کی پوزیشن کو انڈورس کر دیں. ممکن ہے. کیا بھارت اس سے ہی واپس آ جائے گا؟ میرا اپنا خیال ہے نہیں آئے گا. کیونکہ بھارت نے، جو میری اسیسمنٹ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ، کیونکہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے ہمارے لیے. ہاں جی. بھارت اس وقت جو اس نے پوزیشن لی ہوئی ہے نا، وہ اس طرف لے کر جا رہی ہے سارے معاملات کو جہاں وہ IWT کو یا سنتاس معاہدے کو ہمیشہ کے لیے ڈس فنکشنل کرنا چاہتا ہے. صحیح. تاکہ یہ ٹریٹی ختم ہو جائے، یہ بالکل ختم ہو جائے اس پہ. اور اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو اگلے 5-10 سال جب تک کم از کم مودی صاحب موجود ہیں اس وقت یہ تمام وہ پروجیکٹس کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ کشن گنگا ہے، رتلے ہے، باقی اور ہی بہت سے پروجیکٹس انہوں نے شروع کر رکھے ہیں. جس طرح ایک چناب پہ جو ہے، مجھے نام اس کا بھول گیا، کنال کا، جو کہ چناب پہ بنا رہے ہیں، اس کو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 60 سے 120 کلومیٹر تک لے کر جا رہے ہیں تاکہ پانی بھارت میں لایا جا سکے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا. یعنی ہمارا پانی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے چلیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے 20% کے قریب، 3.4 ملین ایکڑ فیٹ، لیکن یہ بھارت کے لیے تو استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے نا. بھارت کو تو ہم نے وہ تین مغربی دریا دیے ہوئے ہیں، سوچلت، بیاس اور راوی، اس کا پانی آپ استعمال کریں. لیکن اب جو ایسٹرن ریورز ہیں اس کا پانی بھی بھارت میں جا کر استعمال ہونے والا ہے. تو بھارت اپنے تمام وہ سارے منصوبے اور جو انفراسٹرکچر ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر کہ کس طرح پاکستان کا پانی روکا جائے، ابھی تو وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے نا، انفراسٹرکچر، لیکن اگلے 5-10 سالوں میں یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں اور بخوبی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر بھارت چار آئے. تو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے بعد تو پھر ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ بچے گا نا کہ جب بھی معاملات اگر ہمارے پانی روکا گیا، 133 ملین ایکڑ فیٹ جو ہمیں ملتا ہے اس میں کوئی کمی آئی، تو پھر ہمارے پاس اور کیا راستہ بچے گا اس کے علاوہ کہ ہم جو بھی ڈیمز بنیں گے جہاں بھی بنے جو ہمارا پانی روکیں گے تو ہم ان کو ہی تباہ کریں. وہ تو ہمارے لیے تو پانی تو مسئلہ ہے نا ہمارے سروائیول کا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے پھر آپشن 133 ملین ایکڑ فیٹ جو ہمیں ملتا ہے اس میں کوئی کمی آئی تو پھر ہمارے پاس اور کیا راستہ بچے گا اس کے علاوہ کہ ہم جو بھی ڈیمز بنیں گے جہاں بھی بنے جو ہمارا پانی روکیں گے تو ہم ان کو ہی تباہ کریں. وہ تو ہمارے لیے تو پانی تو مسئلہ ہے نا ہمارے سروائیول کا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے پھر آپشنز بڑے محدود ہو جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ بھارت کو اس بات کا احساس ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا، میں نہیں دیکھ رہا وہ حالات کہ جہاں بھارت ہمارا پانی بند کر دے گا. بھارت البتہ اپنا جو اس کا 20% پانی جو ابھی وہ استعمال نہیں کر رہا اس پہ ڈیفینیٹلی وہ اس کو استعمال کرے گا. صحیح.
اور باقی جو راوی وغیرہ سے پانی ہمیں ملتا ہے اس کو بھی شاید بند کرنے کی کوشش وہ کرے، اور پھر سیلاب وغیرہ کے دنوں میں ہمیں پریشان کرے، جب ہمارا اور جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پانی بند کر دے. یہ چیزیں کر سکتا ہے، ہمیں ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر نہ کرے، لیکن مستقل طور پہ ہمارا پانی بند کر دے یہ مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی پالیسی ہے. صحیح. کیونکہ اس سے بہت سی انٹرنیشنل لاء بھی ہے، پھر چین اپر رائپیرین ہے اور بہت سے ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے بھارت اس حد تک نہیں جائے گا کہ جہاں پاکستان کو اس کو یہ تھریٹ ہو جائے کہ پاکستان اب وار کی صورت میں جا رہا ہے. صحیح. سو سچویشن تو بہت کمپلیکسڈ ہے. افغانستان کی بات کریں تو بھی، بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو بھی، پاکستان کے پاس کیا چوائس بچتی ہے؟ پاکستان کے میں نے پہلے کہا کم از کم ایک فرنٹ تو ٹھیک کرے نا. بھارت تو ہمارا جانی دشمن ہے، وہ رہے گا، لیکن افغانستان کے ساتھ جیسا میں نے پہلے کہا بیہائنڈ دا سینس کچھ نہ کچھ بات چیت ہونی چاہیے. پرفیکٹ. مجھے لگا دیں میں ٹھیک کر دوں گا معاملات. زبردست. سو وی آر اگین ویری ہوپ فل کہ اگر باسل صاحب کو لگا دیا جائے تو ڈسائفر میں بیٹھ کے زیادہ ریکمنڈیشنز دے دیتے ہیں تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور کام ہونا چاہیے. سو اسی کے ساتھ آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو چکا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. منتہا حسن کو ڈسائفر ود عبدالباسط کی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.